ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر کے میدان میں حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، لیکن حقوق العباد میں سب سے پہلے خون ناحق کا فیصلہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کا فیصلہ ہوگا۔ مقتول قاتل کو پکڑ کر اللہ کے سامنے لائے گا، اس کی پیشانی اور سر پکڑ کر لائے گا، سر کے بالوں کو کھینچتا ہوا گھسیٹتا ہوا لائے گا، مقتول کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ وہ کہے گا میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا، یہاں تک کہ بالکل عرش الہی کے قریب پہنچ جائے گا۔ مقتول اس کو لے کر عرش الہی کے قریب پہنچ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب جا کر فریاد کرے گا، مدد چاہے گا، ظلم کا بدلہ چاہے گا۔ اور مسلمانوں سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے اس وقت اللہ کے قہر و غضب کا عالم کیا ہوگا، اور قاتل کس قسم پرسی کے عالم میں ہوگا۔ اس کی جو درگت بنے گی، اس کی جو حالت بنے گی، اس کے کالے کارنامے اور گھناؤنے کام جو اس نے کیے ہوں گے ان کی اس کو سزا ملے گی، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ یاد رکھ لو، ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے دھمکائے۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے غم پر تلوار اٹھائی وہ غم میں سے نہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اپنے مسلمان بھائی کی طرف لوہے یعنی ہتھیار سے اشارہ کیا، اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اسے رکھ دے اگرچہ اس کا سگا بھائی ہو۔ اس ہتھیار کو جب تک وہ واپس نہ رکھ دے گا اس پر فرشتوں کی لعنت رہے گی۔ پتہ چلا بظاہر سگے بھائی کی طرف اشارے سے ہتھیار سے اشارہ مارنے اور جان لینے کے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی منع کیا گیا، تو کسی اور کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنے کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر مارنے کا ارادہ ہو تو اس کی اجازت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو معلوم نہیں کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیار کھینچ لے اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں جا پڑے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے مساجد، بازار اور عام جگہوں پر کھلا ہتھیار لے کر نہ چلے، تلوار کو نیام میں لے کر چلے، تیر کو کمان میں رکھ لے، بندوق بری ہوئی نہ ہو، چاقو کھلا ہوا نہ ہو۔ کیوں؟ کہ کہیں کسی مسلمان کو لگ نہ جائے۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ اس شخص کے لیے ہے جس نے میری امت پر تلوار کھینچی۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ کنکری پھینک رہا ہے، آپ نے فرمایا کنکری مت پھینکو، اس لیے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع فرمایا، اور فرمایا ہے کہ اس سے نہ شکار کیا جائے نہ کسی دشمن کو زخم لگایا جائے، لیکن تم یوں پھینک پھینک کر کسی کے دانت توڑ دو گے، کسی کی آنکھ پھوڑ دو گے۔
او مسلمانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فرمایا مالک کائنات نے انما المؤمنون اخوہ، مسلمانوں سنو، آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ سوچو مسلمان قوم میں تو آپس میں ہمدردی، میل ملاپ، غمگساری ہونی چاہیے، نہ کہ دشمنی اور عداوت ہو۔ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا آج مسلمان کیوں ہو گیا؟ ایک دوسرے کو مٹانے، قتل کر دینے کے در پر ہو گیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کتنا خوفناک اور خطرناک یہ حالات ہو گئے۔ یہ ایسا گناہ، ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگ گئے آج، چند ٹکے کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چند کوڑی کے لیے۔ یاد رکھو اس پر اللہ کے یہاں کتنی سخت پکڑیں ہیں۔ جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ، ایک دوسرے کو کھاتے ہوئے انگارے، سانپ، بچھو، لہو، پیپ، کانٹے دار پھل، کھولتا ہوا پانی، آنتوں کو کاٹ کر رکھ دینے والا پانی۔ کیا کسی کے اندر طاقت اس عذاب کو سہ سکے، برداشت کر سکے؟ اس کی ہولناکی اذیت و تکلیف کا اندازہ درکنار تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھ لو اس دن کوئی کام نہ دے گا، نیک عمل کر لو گے تو کام آئے گا، اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ مظلوم تو شہید مرے گا، قاتل کے لیے ہمیشہ کی ہلاکت اور بربادی لکھ دی جائے گی۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہو، اس کے بارے میں فرما جو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا قتل کیا گیا وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا، قتل کیا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا قتل کیا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہوا قتل کیا گیا وہ شہید ہے۔ ہائے افسوس، او مسلمانوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچو۔ ہم اپنے پڑوسی کے بارے میں امن نہیں دیتے، اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کرتے، ہمارا پڑوسی ہم سے مامون نہیں، ہم سے امن میں نہیں۔ کیا یہی مسلمانوں کی شان ہے؟ کیا یہی مسلمانوں کی پہچان ہے؟ ہم مسلمان دنیا کی چند روزہ زندگی اور اس کی آسائش و راحت کے لیے اتنے حریص ہو گئے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، زندہ نہیں رہنے دینا چاہتے۔ کس کو؟ ہے اسی کو جو ہمارا دینی بھائی، جو رشتہ میں ہمارے ہر رشتہ سے بڑھ کر، خاندانی اور نسبی رشتے سے بھی بڑھ کر دین اور ایمان کا رشتہ ہوتا ہے۔ اتنے عظیم الشان رشتہ اور تعلق کو بھول کر مومن اور مسلم بھائی کے خون کے پیاسے ہو جائے، لعنت ہے ہمارے مسلمان ہونے پر، تحفے ہمارے دعوی ایمان پر۔ اس لیے توبہ کریں کہ اللہ پاک ہم کو ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے، اور اس طرح کی بری حرکت سے ہم سب کی حفاظت، ظلم زیادتی سے اپنی حفاظت کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ خود مالک کائنات کا ارشاد ہے، جو مجھ سے ڈرتا ہے اور میرے لیے تقوی اختیار کرتا ہے تو میں اس کی اس طرح مدد کرتا ہوں۔ فرمایا مالک کائنات نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ارشاد فرما مالک کائنات نے، فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے خلاصی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دیتے ہیں۔
اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ایک جگہ ارشاد یہ فرما دیا میرے مالک کائنات نے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے۔ اور لوگوں اگر واقعی میں تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو تو ایک کام کرو، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بٹھا لو، آپ کے اخلاق زندہ کر لو، آپ کی سنتوں کو زندہ کر لو، آپ کی سنتوں کو اپنانا شروع کر دو۔ تمہیں معلوم بھی ہے مالک کائنات نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ ارشاد فرما مالک کائنات نے، خالق کائنات نے، رب کریم نے فرمایا جو شخص کوئی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، بشرط کہ ایمان والا ہو، تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ یہ دنیا میں ہوگا اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے بدلے میں ان کو اجر دیں گے۔ اب شرط کیا لگائی؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فرما مالک کائنات نے شرط یہ لگا دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات مانی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ یعنی کامیاب بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اس کے رسول کی محبت ہو، اللہ کے حکموں کو زندہ کرنے والا ہو اور اس کے رسول کی زندگی کو اپنانے والا ہو، وہ کامیاب۔ اس لیے میرے مالک کائنات ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرما مالک کائنات نے اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اچھا نمونہ ہے، خاص طور سے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہے۔ اس لیے اب کرنا کیا ہوگا؟ فرما مالک کائنات نے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ فرما مالک کائنات نے اور جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو، جس چیز سے روکیں رک جایا کرو، یعنی جو حکم بھی دے اس کو مان لو۔ پتہ چلا اصل مومن اور اصل مسلمان وہی ہے اور اس کا ایمان مکمل ہے جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے۔ اس لیے ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے ہر کس مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کون؟
فرما تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ فرما جب تک کہ اس کے دل میں اس کے ماں باپ، اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے رشتہ دار، فرما اس کے والدین، یہاں تک کہ اس کی اولاد، والناس اجمعین، اور تمام کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ کالی کملی والے کی اس کے دل میں عظمت نہ ہو، کالی کملی والے کی محبت نہ ہو۔ ذرا غور کریں میرے پیارے دوستو، اس لیے جس مال کے نشے میں ہم اور آپ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، مال ہڑپ کرنے کے چکر میں اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، اس مال کے بارے میں سنیں، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ ارشاد فرما مالک کائنات نے مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی فنا ہونے والی رونقیں، اور اچھے اعمال جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے یہاں یعنی آخرت میں ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں، اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں۔ یعنی اچھے اعمال پر جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ آخرت میں پوری ہوں گی اور امید سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اور اس کے برعکس مال و اسباب سے امیدیں پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے سے ہم کو بچنا چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں ہمیں اپنی نظر کو، اپنی فکر کو درست کر لینا چاہیے۔ میرے مالک کائنات نے اس مال کی حقیقت کو واضح فرما دیا، فرما وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا اور جو کچھ تم کو دنیا میں دیا گیا وہ تو صرف دنیا کی چند روزہ زندگی گزارنے کا سامان ہے، اور یہاں کی فنا ہونے والی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ او مسلمانوں، ذرا غور کرو، اپنے دلوں سے فیصلہ لو، کیا واقعی جس مال کی حرص میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، کیا واقعی یہ ہمیشہ ہمیں کام دے گا؟ ہرگز نہیں دے سکتا۔ اس لیے ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے سے، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے سے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے سے، اپنے ساتھ دوسرے مذہب کے رہنے والے بھائیوں سے نفرت، دشمنی کرنے سے باز آ جائے، ورنہ یاد رکھو اس دن یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد کام نہیں دے گی جس دن آپ کے سامنے آپ کے اعمال نامے پیش کیے جائیں۔ اس لیے آج سے ہی عہد کریں اور توبہ کریں اسی وقت کہ اب تک جو کسی پر ظلم و زیادتی کی اس کے حق کو واپس لوٹائیں گے، اس سے معافی تلافی کریں گے، اور انشاءاللہ آج سے ہی اور ابھی سے ہی عہد کرتے ہیں اللہ کے حکم اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، جو کچھ رب نے دیا ہے اسی پر صبر کریں گے، جب وہ دے گا شکر کریں گے، جب وہ روکے گا تو صبر کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت کے جیسے ہولناک منظر کی ذلت سے، مصیبت سے، اس وقت کی پریشانی سے ہر اہل ایمان کی اللہ پاک حفاظت